اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا اپنے صفت نور اور صفت تعلیم سے مدد فرمائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر اور پیش منظر. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ پہنچ کر آرام کرتے اور شام کے وقت مکہ سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس پہنچ جاتے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نیز امام محمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ اس گھاٹی میں چلو تاکہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھاٹی میں جا رہے ہیں. تب اللہ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھے، اور آ کر کہا اے بزرگ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے ایک کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں. شیطان نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ کو اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن میرے پاس سے دفع ہو جا. پس اللہ کی قسم میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا. جب اللہ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچا. وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اس نے ان سے کہا اے بیٹے کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چننے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا اللہ کی قسم وہ تم کو صرف ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے. انہوں نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں. پھر وہ ایک آدمی کے بھیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں. شیطان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں. اس واقعے میں ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان شکل بدل کر آ سکتا ہے اور شکلیں بدل کر تو شیاطین اور جنات آ سکتے ہیں، ساتھ میں یہ کہ شکل بدل کر انسانی شکل میں آ گیا ہے اور فزیکلی سامنے ہے. اور پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ شیطانی خواب تھا. یعنی کوئی رحمانی خواب اتنا اسٹرانگ ہو جو اللہ کی طرف سے ہو، جو اتنا اسٹرانگ ہو اس کو ورگلانے کے لیے، اس خواب سے دور کرنے کے لیے، اس خواب پر عمل تاکہ کوئی نہ کر سکے، اس کو دور کرنے کے لیے شیطان کو خود آنا پڑتا ہے. وہ خود آ جاتا ہے کہ نہیں یہ اتنا بڑا خواب ہے
اور اس خواب پر اگر اس نے عمل کر لیا تو میں خود چلا جاتا ہوں اس خواب سے روکنے کے لیے، اور خود جا کے کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان تھا جو خواب میں آیا تھا۔ اور جب وہ نہیں مانے تو پھر بیٹے کے پاس چلا گیا، اور وہ نہیں مانے تو پھر والدہ کے پاس چلا گیا۔ تو مطلب جب کوئی اہم مشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک ایک کے پاس جاتا ہے، پہلے لیڈر کے پاس جاتا ہے، پھر مریدوں کے پاس جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہے، پھر ارد گرد ساری جگہوں پر جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی اہم مشن ہو تب شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز میں اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا، روزے حج زکوٰۃ میں اتنی نہیں ڈالتا جتنی کسی اہم مشن میں ڈالے گا۔ مطلب اب خلافت کے لیے جتنی رکاوٹ ڈالے گا اتنی نماز کے لیے نہیں ڈالے گا۔ شیطان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم پھر وہ ایک آدمی کے بھیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا کہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اللہ کا دشمن ابلیس ناکام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس لعین نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ خائب و خاسر رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھاٹی میں پہنچے اور وہ سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی تھی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور پھڑکنے سے معمون نہیں ہوں، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے منع کر دے گی، یعنی مانے ہوگی، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو لے جا کر دے دیں، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کو پیشانی کے بل گرا دیا، یعنی لٹا دیا، اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلقوم پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ اس سے فارغ ہوں، تو ایک ندا کی گئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، حالانکہ
ذبیحے کو چہرے پر گرایا جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث صادق ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہے۔ یہ ایک روایت تھی۔ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے بہت آزمائشیں ہوتی ہیں اور بہت مشکل کام ہے، یعنی دونوں وقت کے نبی ہیں اور ایک دوسرے کو ذبح کر رہا اور بہت پیار کرنے والے والد ہیں اور بہت پیارا بیٹا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہاں تو کرونا وائرس سے بچنے کی خاطر خانہ کعبہ ویران ہو چکا ہے، مسجد نبوی بند ہو چکی ہے، بچوں کی قربانی تو بہت دور ہے۔ یہاں تو ہمارا ایمان اتنا خطرے میں پڑ چکا ہے، اگر کسی سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جاہل لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں، کرونا ہے، وائرس ہے، بیماری ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، جو بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، پر احتیاط ایمان سے تو نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ خالی کر دیں، مسجد نبوی خالی کر دیں، وہاں پہ نو انٹریاں لگا دیں اور وہاں پہ کوئی ہونا، یہ تو احتیاط کا مطلب نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ دجال کا اگر فتنہ ہوگا تو ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم بڑے مومن ہیں، دیکھیں گے وہ کیسے ورگلا لے گا۔ ایک چھوٹا سا فتنہ آیا کرونا وائرس، اس سے اتنے خوف زدہ ہو گئے آپ لوگ کہ شاپنگ مال میں تو جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، پر مسجدیں خالی ہیں، اور اگر خالی ہے تو اللہ کا گھر خالی ہے اور مسجد نبوی خالی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے۔ اب یہ ایمان کی حالت ہو چکی، اتنی بے یقینی کی کیفیت ہو چکی ہے، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں ہم انبیاء کے برابر ہیں، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ انسان ضرور تھے پر ہم جیسے نہیں تھے، وہ درجے میں بہت بڑے تھے، بہت افضل تھے اور افضل ہیں۔ ان کی قربانی دیکھو اور اپنے کام دیکھو، شرم آنی چاہیے سب کو۔ اگر کوئی ایسی بات کریں ناراض ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، یہ جی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، کہہ رہے ہیں احتیاط نہیں کرو۔ کس نے کہا احتیاط نہیں کرو؟ پر جب میں دیکھتا ہوں مدینہ شریف کو، مکہ شریف کو، دل کانپتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ویران پڑا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر خدا کرنا چاہیے۔ یہ کرونا سے احتیاط نہیں، ایمان سے احتیاط چل رہی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے مہنڈے کا مصداق سورۃ صافات آیت نمبر 107 میں ہے، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جنت سے ایک مینڈھا باہر لایا گیا جو 40 سال سے جنت میں چر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر جمرہ اولا پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطی پر گئے اور وہاں پر 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر مینا میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اوائل میں اس مہنڈے کا سر اس کے 2 سینگوں کے ساتھ محراب کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ نیز امام جریر طبری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے افعال ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان آپ کے پاس آیا، پھر حضرت جبرائیل آپ کو جمرہ
जमरातुल उक़बा पर ले गए। आपके पास फिर शैतान आया, आपने उसको 7 कंकरियां मारी तो वो चला गया। फिर आप चले गए तो वो जमरा वस्ती के पास शैतान आया, आपने फिर उसको 7 कंकरियां मारी तो वो चला गया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल गिरा दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर सफ़ेद कमीज़ थी। उन्होंने कहा, ऐ अब्बाजान, मेरे पास इसके अलावा और कोई कमीज़ नहीं है जिसमें आप मुझे कफन दें। आप इसको उतार कर रख लें और इसी में मुझे कफन दें। फिर अचानक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा तो एक बड़ी आंखों वाला और सफ़ेद सींगों वाला मेंढा खड़ा हुआ था, यानी दुम्बा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबा कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, हम इसी वजह से इस तरह का मेंढा कुर्बानी के लिए तलाश करते हैं। सईद बिन जुबैर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि जिस मेंढे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया था वो उसकी नस्ल से था। जिस मेंढे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया था वो उसी की नस्ल से था जिसकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कुर्बानी की थी और उनकी कुर्बानी कबूल कर ली गई थी। और वो मेंढा सुरमगी था और उसका ऊन सुर्ख रंग का था। इमाम अब्दुल रहमान बिन अली अल जौज़ी और इमाम मोहम्मद इब्न अल असीर अल जज़री ने भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किए जाने के वाक़ये को इस तफसील के साथ बयान किया है। मुफस्सिरीन में से इमाम अबू इसहाक अहमद बिन इब्राहीम अल सल्बी अल नशापुरी और इमाम अल हुसैन बिन मसूद अल बग़वी और अलामा अलाउद्दीन अली बिन अल खाजिन ने भी इस वाक़ये का तफसील से जिक्र किया और इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नशापुरी ने इस वाक़ये को अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। और अलामा ज़मख़शरी ने भी इसका जिक्र किया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में जिस मेंढे को ज़िबा किया गया है इसके मुतालिक मौरख़ीन ने लिखा है कि इसके सींग काबा में मेज़ाब के साथ लटके हुए थे। इसका जिक्र इस हदीस में है। सफ़िया बिनते शेबा बयान करती हैं कि मुझे बनु सलीम की एक औरत ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया। मैंने हज़रत उस्मान बिन तलहा से पूछा कि तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बुलवाया था। उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ पर एक मेंढे के 2 सींग देखे। मैं तुमसे ये कहना भूल गया कि तुम इन सींगों को ढांप दो, सो अब तुम इनको ढांप दो, क्योंकि बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाजी को मशगूल करा ले। सुफियान ने कहा, वो दोनों सींग बैतुल्लाह में रखे रहे हत्ता कि जब बैतुल्लाह में आग लगी तो वो सींग भी जल गए। ये मुस्नद अहमद की हदीस थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे ज़बी थे, हज़रत इस्माइल या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अलामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालकी करतबी लिखते हैं कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। अक्सर उलमा का ये मसलक है कि ज़िबा जो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, ज़बी जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब एक रिवायत के मुताबिक और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब एक रिवायत के मुताबिक और नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, नंबर 4 हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला, नंबर 5 हज़रत अली बिन अबी तालिब और नंबर 6 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और 7 हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुम। इन 7 साहबा का ये नज़रिया है कि ज़बी यानी जिनको ज़िबा किया गया था वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है।
اور تابعین وغیرہ ہم میں سے علقمہ، سعید بن جبیر، احاب الاحباب، اکرمہ، القاسم بن ابی برزہ، عطا، مقاتل، عبد الرحمن بن ثبات، زہری، سبی، عبداللہ بن الحزیل، مالک بن انس وغیرہ ہم نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ النحاس اور طبری وغیرہ کا بھی یہی مختار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب اور تابعین سے قوت کے ساتھ یہی منقول ہے۔ دوسرے علماء کا یہ مختار ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الطفیل، حضرت عامر بن وصالہ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مختار قول ہے، اور تابعین میں سے سعید بن المسیب السلبی، یوسف بن مہران، مجاہد، الربیع بن انس، محمد بن کعب القرظی الکلبی اور علقمہ وغیرہ ہم کا یہی قول ہے۔ بڑا شدید اختلاف ہے کہ کون تھے، حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا یا حضرت اسماعیل کو ذبح کیا گیا؟ ذبح تو کوئی نہیں ہوا تھا، کس کو پیش کیا گیا ذبح ہونے کے لیے؟ کیونکہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور والدہ دونوں کی مختلف ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ میں سے ہیں۔ تو اب کچھ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم دیا گیا۔ بہرحال جو بڑے مضبوط ترین صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اس قول کی طرف جا رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور تابعین کی یا چند صحابہ کی ایک جماعت کہہ رہی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بہرحال ابھی یہ بات چل رہی ہے، ابھی اس پر دلائل مزید پیش کیے جائیں گے کہ اینڈ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ ابو سعید الزرار سے ذبیح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے: تم کو ہدایت دی جائے، ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، کتاب اس پر نازل ہے اور یہی قرآن میں نازل ہوا ہے، یہ ان کا شرف ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو اس کے ساتھ خاص کیا، اور قرآن کی یہی تفسیر اور تعویل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر دلائل: اسمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عمر بن آلہ سے پوچھا کہ ذبیح کون ہے، تو انہوں نے کہا: اے اسمی، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے؟ مکہ میں تو صرف حضرت اسماعیل تھے، انہوں نے ہی اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی، اور قربان گاہ بھی مکہ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صابرین میں سے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر نبی تھے، کہ اللہ نے ان تین نبیوں کے بارے میں فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر نبی تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذبح کیے جانے پر صبر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ صادق الوعید تھے۔ فرمایا سابق الوعد تھے۔ فرمایا سورۃ مریم آیت نمبر 54:
اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر ہے اور وہ وعدے کے بہت سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. یعنی قرآن نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں اور وہ وعدے کے بہت سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رسول ہیں. نبی تو ہیں پر رسول بھی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد اس لیے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ذبح کے وقت صبر کریں گے، سو انہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصافات آیت نمبر 112، اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کے حکم کیوں کر دیتا جبکہ وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو نبی بنانے کی بشارت دے چکا تھا. اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں. سورۃ صافات آیت نمبر 112. پس اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا کیوں حکم کر دیتا جبکہ وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو نبی بنانے کی بشارت دے چکا تھا. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بشارت نہیں دی گئی تھی، جبکہ حضرت اسحاق کے بارے میں تو دے دی گئی تھی کہ وہ نبی ہوں گے. تو پھر یہ آزمائش کیسے رہتی؟ انہوں نے کیسے ذبح ہونا تھا؟ انہوں نے تو ہو ہی نہیں سکنا تھا، انہوں نے تو نبی ہونا تھا، ہے نا؟ تو پھر تو یہ ٹیسٹ ہی نہ رہتا. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 71، سو ہم نے ابراہیم کی زوجہ سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. اب حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ کیسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت ہوتی؟ اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے پھر آگے حضرت یوسف بھی نبی. یہ سارے معاملات کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، پر پہلے بشارت نہیں دی گئی تھی نا. تو اگر وہ ٹیسٹ تھا اور اگر وہ ٹیسٹ اللہ واقعی لے لیتا، پورا کر دیتا، تو یہ بشارتیں کیسے پوری ہوتی تھی؟ آگے بیٹے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے. تو آگے بیٹے کے بیٹے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ کیسے ٹیسٹ پھر پورا ہوتا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. مثال کے طور پہ ابھی تو مینڈا آ گیا تھا نا، مینڈا نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر ذبح کر دیا جاتا، تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق ہیں، تو انہوں نے تو نبی بننا تھا، پھر ان کے بیٹے نے بھی نبی بننا تھا، پھر آگے پھر کیا ہوتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو اب یہاں پر یہ بات یہ آئی کہ پھر تو حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. بہرحال ان کو پہلے بشارت نہیں دی گئی، نبی تو ہیں وہ، اور ان کی اولاد میں سے بھی بہت بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا. تو حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا کیسے حکم دیا جا سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ اسحاق کی پشت اور ان کی نسل سے یعقوب پیدا ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ اس بشارت کے پورا ہونے سے پہلے ان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا تھا. نیز احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے فدیے میں جو مہنڈا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسحاق ذبیح ہوتے تو اس مینڈے کے سینگ بیت المقدس میں رکھے ہوئے ہوتے. یہ بھی بڑی دلیل ہے کیونکہ وہ مینڈا جب لایا گیا تو پھر وہ کدھر لے کے گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے قریب تھے، حضرت اسحاق تو مکہ کے قریب تھے ہی نہیں. انہیں کی اولاد صحیح ہمیشہ رہی ہے نا، ادھر انہیں حکومت بھی انہیں کی اولاد کی رہی ہے. تو وہ کیسے وہاں تو وہ حضرت اسحاق تھے ہی نہیں نا. حضرت اسحاق تو مکہ اور اس کے ارد گرد میں تھے نہیں، وہ تو بیت المقدس کے ارد گرد تھے. تو وہ مکہ کے قریب کیا کرنے آ گئے تھے؟ وہ کیسے ذبح ہونے کے لیے آ گئے تھے؟ اور اگر ان کو کیا گیا تھا تو بیت المقدس میں سینگ لٹکایا جاتا نا، اس کا سر لٹکایا جاتا اس مہینے کا. وہ مکہ میں کیوں لٹکایا گیا تھا؟ خانہ کعبہ میں کیوں لٹکایا گیا تھا؟ تو یہ بھی دلائل چل رہے ہیں.
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बी होने पर मज़ीद दलाइल। हाफिज़ इस्माइल बिन उमर बिन कसीर अल दमिश्की लिखते हैं कि सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 101 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस बुर्दबार बेटे की बशारत दी है वो हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हैं। और तमाम मुसलमानों का और तमाम अहले किताब का इस पर इजमा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्र में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े हैं। इस पर तमाम मुसलमानों का भी इत्तफाक है और तमाम अहले किताब का भी इत्तफाक है कि बड़े बेटे हज़रत इस्माइल ही हैं ज़ाहिर। बल्कि अहले किताब की किताबों में मसलन तौरात में ये तस्रीह है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 यानी 86 साल थी, और जिस वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 यानी 99 साल थी। इसमें तो बहुत फ़र्क आ रहा है। वैसे वो 3 साल छोटे थे, किसी रिवायत में आता है 1 साल थे, किसी में आता है 3 साल छोटे थे, पर इसमें तो बहुत फ़र्क आ रहा है। 86 से 99 के बीच का फ़र्क आ रहा है, 13 साल का फ़र्क आ रहा है। और उनके नज़दीक ये बात मुकर्रर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करें। इसके बावजूद उन्होंने किज़्ब और बहतान से काम लेते हुए हज़रत इसहाक को ज़बी कहा, और उनका ये कौल इसलिए सही नहीं है कि ये खुद तौरात की तस्रीहात के खिलाफ है, और उन्होंने हज़रत इसहाक को इसलिए ज़बी कहा कि वो इसराइलियों के वालिद हैं और हज़रत इस्माइल अरबों के वालिद थे। अब इसराइली हों या अरब हों, हैं तो सब का वालिद एक ही, यानी दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ना, हज़रत इसहाक भी और हज़रत इस्माइल भी। बड़े बेटे अरबों के वालिद बन गए और जो छोटे बेटे हैं वो इसराइलियों के वालिद बन गए। किस बात की लड़ाई झगड़ा है? तो यहाँ पर थे हम। इसके बावजूद उन्होंने किज़्ब और बहतान से काम लेते हुए हज़रत इसहाक को ज़बी कहा, और उनका ये कौल इसलिए सही नहीं है कि ये खुद तौरात की तस्रीहात के खिलाफ है, और उन्होंने हज़रत इसहाक को इसलिए ज़बी कहा कि वो इसराइलियों के वालिद हैं और हज़रत इस्माइल अरबों के वालिद थे। इसलिए उन्होंने अरबों से हसद रखने की बिना पर यह तहरीफ की। आपको जब किसी की बात नहीं समझ में आती ना, वो हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से समझ में नहीं आती। हमें जिसकी बात नहीं समझ में आ रही, हमें चेक करना चाहिए, हमें हसद है इस बंदे से, बुग़्ज़ है, कोई तकब्बुर है, तो बात समझ में नहीं आ रही। एक तो बात गलत कर रहा है तो फिर तो क्या बात समझ में आनी है। बात सही हो रही है, कुरान से हो रही है, हदीस से हो रही है, सुन्नत से हो रही है, साबित है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, मतलब उस बंदे से हसद बुग़्ज़ है, या फिर कुरान सुन्नत और हदीस से ही हसद बुग़्ज़ है। तो ये सारे प्रॉब्लम हसद की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने अरबों से हसद रखने की बिना पर यह तहरीफ की, और उन्होंने इकलौते बेटे का ये मानी किया कि इस वक्त वो बेटा बाप के पास ना हो। ये कभी इकलौते बेटे का मानी हुआ? कभी? ये तशरीह अपनी मर्जी की है ना। दो बेटे हैं, एक बेटा कराची गया हुआ, एक बेटा कराची गया हुआ, एक बेटा पास है अभी, तो उनका जी ये इकलौता बेटा है। अच्छा, एक बेटा है बस? नहीं, एक तो कराची गया हुआ है ना, ये अकल की बात है। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? इकलौते बेटे का मतलब एक ही बेटा है ना। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अकल थोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। झूठ बोलने के लिए कुछ तो तरीके से झूठ हो जाता है, इतना सा झूठ
कि हज़रत इसहाक को इसलिए, अच्छा ये बात हो चुकी थी कि इसलिए उन्होंने अरबों से हसद रखने की बिना पर ये तहरीफ की और उन्होंने इकलौते बेटे का ये मानी किया कि इस वक्त वो बेटा बाप के पास ना हो, क्योंकि उस वक्त हज़रत इस्माइल मक्का मुकरमा में अपनी माँ हाजरा के पास थे। हालांकि इकलौते का मानी ये है कि उस वक्त बाप का सिर्फ एक बेटा हो, और जब हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने उनके इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया, उस वक्त आपका सिर्फ एक ही बेटे थे और वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। नीज बेटा दूसरे बेटों की बानिस्बत ज़्यादा प्यारा होता है, अजीज होता है, और इसलिए अगर बेटे को ज़िबा कराने से बाप की आजमाइश और इम्तिहान मकसूद है तो आजमाइश के ज़्यादा करीब ये है कि पहले बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया जाए। क्योंकि पहले बेटे हज़रत इस्माइल हैं, इसलिए ज़बी वही हैं। अहले इल्म की एक जमात का ये ख्याल है कि ज़बी हज़रत इसहाक हैं, कि ये कौल बाज़ सहाबा और ताबीन से भी मनक़ूल है। इसका जिक्र कुरान में है, न सुन्नत में, और मेरा गुमान यह है कि ये कौल इसराइलियात से मनक़ूल है। सहाबा जो थे, क्योंकि आप मदीना में तो बहुत यहूदी रहते थे ना, सहाबा मुसलमान हो गए, मतलब एक इलाका है वहाँ पे यहूदी भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं और बाकी सब रह रहे हैं। शुरू से दोस्ती तो चलती आ रही है ना, उसी इलाके में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। फिर उनमें से कुछ मुसलमान हो गए हैं, तब मुसलमान तो हो गए हैं पर वो यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ दोस्ती तो पहले से थी, तो कभी कभी बैठा भी करते थे उनके साथ। तो जब बैठते थे तो उनकी रिवायात भी सुन लिया करते थे। तो उनकी जो रिवायात थी उनको इसराइली रिवायात कहते हैं, यहूदियों से आती थी। ये कौल बाज़ सहाबा और ताबीन से भी मनक़ूल है और इसका जिक्र कुरान में है, न सुन्नत में, और मेरा गुमान यह है कि ये कौल इसराइलियात से मनक़ूल है। और बाज़ मुस्लिम उलमा ने बगैर किसी दलील के इस कौल को इख्तियार कर लिया, और ये अल्लाह की किताब इस तरह रहनुमाई कर रही है कि ज़बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, क्योंकि इसने हज़रत इब्राहिम को एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी है और फिर उनके ज़िबा होने का वाक़या जिक्र किया है, और इसके बाद हज़रत इसहाक के पैदा होने की बशारत दी है। और जब फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम को हज़रत इसहाक के पैदा होने की बशारत दी तो कहा, आपको इल्म वाले बेटे की बशारत देते हैं। इमाम अल हुसैन बिन मसूद अल फरा अल बगवी लिखते हैं, अल-कज़ी बयान करते हैं कि उलमा यहूद में से एक आलिम मुसलमान हो गया और उसने इस्लाम में बहुत नेक काम किए। उससे उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पूछा, हज़रत इब्राहिम के दो बेटों में से कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था? उसने कहा, हज़रत इस्माइल को। फिर उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यहूद को भी इस हकीकत का इल्म है, लेकिन वो आप अरब लोगों से हसद करते हैं कि आपके बाप को ज़िबा का हुक्म दिया गया हो, और वो ये गुमान करते थे कि ज़बी इसहाक बिन इब्राहिम हैं। और इस पर दलील ये है कि जिस मेंढे को बतौर फिदिया ज़िबा किया गया, इसके सींग खाना काबा में बनु इस्माइल के हाथों में रहे थे, और हज़रत इब्न अल ज़ुबैर और हजाज की जंग में वो सींग जल गए। शेबी ने कहा, मैंने इस मेंढे के दोनों सींगों को काबे में लटका हुआ देखा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैंने इस मेंढे के सर के सींगों समेत काबे के परनाले के साथ लटका हुआ देखा है। वो सर खुश्क हो चुका था। अस्मी कहते हैं कि मैंने अबू अमर बिन अल-आला से सवाल किया कि ज़बी कौन थे, हज़रत इसहाक या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम? तो उन्होंने कहा कि अस्मी, तुम्हारी अकल कहाँ है? हज़रत इसहाक मक्का में कब आए थे? मक्का में तो हज़रत इस्माइल आए थे।
اور انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ابھی تک دلائل چل رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے لیے دلائل کی توضیح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، ان کی مزید وضاحت حسب ذیل امور سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 71، پس ہم نے ابراہیم کی بیوہ سارہ کو اسحاق کی بشارت دی۔ پس ہم نے ابراہیم کی بیوی سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ پس اگر ذبیح حضرت اسحاق ہیں تو ان کو ذبح کرنے کا حکم حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے دیا جائے گا یا ان کے ذبح ہونے کے بعد دیا جائے گا؟ پہلی صورت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوں گے، تو حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دینا صحیح نہیں ہے، ورنہ حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت یعقوب پیدا ہونے کی خبر صحیح نہیں رہے گی، اور حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کر دیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سمجھ آئی؟ پہلے کیسے حکم دیا؟ اس پہ تو حضرت ابراہیم حضرت یعقوب نے پیدا ہونا تھا نا، تو اب پہلے تو دیا نہیں جا سکتا یہ حکم، کیونکہ وہ حکم تو پورا ہونا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، وہ تو پورا کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پیدا ہونے پھر حضرت اسحاق کو ذبح کیا جائے گا۔ اور اب جب ذبح کیا گیا، کرنے کی باری آئی، تو یہاں پہ لکھا گیا کہ وہ تو نابالغ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب حضرت اسحاق جو ہیں وہ نابالغ کیسے ہوئے؟ ان کے تو بیٹا بھی پیدا ہو چکا حضرت یعقوب، اگر تب ذبح کرنے کا حکم ہے، اور ان کا اگر پہلے حکم تھا تو پہلے کیسے حکم ہوگا؟ پھر حضرت یعقوب کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ تو پھر حکم ہی صحیح نہیں رہے گا۔ اور پھر ٹیسٹ کیسے رہے گا جب کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ میں نے تو بشارت دے دی ہے کہ آپ سے آپ کی بیوی سے اسحاق بھی پیدا ہوں گے اور یعقوب بھی پیدا ہوں گے، اور اب آپ سے یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ذبح کر دیں، تو اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے یہ تو ویسے ایک بات کی جا رہی ہے، جب پہلے مجھے حکم دیا جا چکا ہے، خوشخبری دی جا چکی ہے، تو یہ تو ویسے ہی ایک ٹیسٹ ہے، تو پھر ٹیسٹ تو نہ ہوا ہے نا؟ کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوں گے، تو حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دینا صحیح نہیں ہے، ورنہ حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت یعقوب پیدا ہونے کی خبر صحیح نہیں رہے گی، اور اگر حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس کے ایک بچہ کے باپ ہونے کے بعد اس کو یہ حکم دیا گیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ دونوں ہی قرآن کی آیتیں ہیں، وہاں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے قول ہیں، یہاں حدیث بھی نہیں ہے، یہاں پہ آیت چل رہی ہے۔ تو پہلے بتا دیا کہ جب ایک طرف آیت ہو اس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو تطبیق کرنے کی کوشش کریں، تطبیق نہ ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو قول ہے، پہلے قرآن پھر حدیث پھر قول، تو یہ قول تو چھوڑ دیا جائے گا، چاہے جتنے بڑے صحابہ کا ہو، اس میں نام آپ حضرت علی کا لے لیں یا حضرت عمر کا لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ قول حدیث سے ٹکرائے تو بھی چھوڑ دیا جائے گا، تو قرآن سے ٹکرانا تو بہت دور کی بات ہے نا۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 102، پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس آیت میں سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں پتہ لگ رہا ہے کہ بچہ نابالغ ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے،
کیا کہا؟ پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، تو ابھی چلنے پھرنے والا ہوا تو ان کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا وہ حضرت اسحاق ذبیح تھے، تو ان کا تو بیٹا بھی ہو گیا پھر حضرت یعقوب، پھر ان کو کیسے ذبح کیا جاتا؟ تو ان کا جی کیوں جی بیٹا ہو جائے، پہلے کر دیا تھا کرنے کے لیے، پہلے کیسے کیا جاتا؟ وہ تو بشارت دی جا چکی تھی، وہ بشارت کیسے پوری ہوتی کہ حضرت یعقوب پیدا ہوتا اگر پہلے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا؟ اور دیا بھی جاتا تو ٹیسٹ ہی نہ رہتا ہے نا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا، سورۃ صافات آیت نمبر 99۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس مسافرت میں ان کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جس سے وہ مانوس ہوں، سورۃ صافات آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 100۔ اور یہ سوال اسی وقت صحیح ہوگا جب ان کا اس سے پہلے بیٹا نہ ہو، ورنہ یہ تحصیل حاصل ہوگی۔ اس نقطے کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا، یہ 99 ہے، آیت نمبر 99 ہے سورۃ صافات۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس مسافرت میں ان کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جس سے وہ مانوس ہوں، سورۃ صافات آیت نمبر 100 ہے۔ اور یہ سوال اسی وقت صحیح ہوگا جب ان کا اس سے پہلے بیٹا نہ ہو، ورنہ یہ تحصیل حاصل ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور آپ اس کو پھر مانگیں تو یہ سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے بات۔ جیسے یہ کہا جائے کہ ایمان والے ایمان لے آئیں، تو وہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں۔ اور مسلمانوں اور اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے تھے، بس ثابت ہو گیا کہ اس دعا سے مطلوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹا دے، پہلے سے بیٹا تھا تو پھر کیوں مانگی؟ ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بیٹا ہو تو دوبارہ بیٹا نہیں مانگ سکتے، کیا مانگ سکتے ہیں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پر بات یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہوا، اہل کتاب بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تو یہ دعا حضرت اسماعیل کے لیے مانگی گئی نا، کیونکہ پہلے بیٹا نہیں تھا تبھی تو مانگی جا رہی تھی، ہے نا۔ پر ثابت ہوا کہ اس دعا سے مطلوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ پھر اس دعا کے بعد سورۃ صافات آیت نمبر 102 سے 107 میں اللہ تعالیٰ نے ذبح کا قصہ بیان فرمایا، پر ثابت ہو گیا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبیح ہونے کا تورات سے ثبوت۔ اب تورات سے ثبوت دیا جائے گا کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تورات کی آیت سے بھی یہ ثابت ہے کہ ذبیح جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب ہم ان آیات کو پیش کر رہے ہیں۔ درج ذیل آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلے بیٹے تھے، اور ابراہیم یعنی ابراہیم کو کہہ رہا ہوں۔ اب میں کیونکہ وہ تورات پڑھ رہا ہوں، پیدائش باب آیت نمبر 4 تورات پڑھ رہا ہوں اور بائبل پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہے اور ابراہیم حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے، ابراہیم کی بیوی سارہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم سارہ کی بات مانی، اور ابراہیم نے سارہ کی بات مانی، اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارہ نے اپنی مصری لونڈی سے اسے دی کہ اس کی بیوی بنے،
اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ جو لکھا ہے وہ پڑھا۔ پیدائش باب 16 ہے اس کا حوالہ، اور آیت نمبر 4 ہے، اور یہ تورات ہے۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس کے لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ یہ بھی پیدائش باب 16 ہے اور تورات ہے۔ اور ابراہیم سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پیدائش باب 16 آیت نمبر 15 سے 16۔ ان آیات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، اور اب جو آیات ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا سارہ جو تیری بیوی ہے سو اس کو سارہ نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا، یعنی وہ ساری کہتے تھے، اور اس میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یعنی میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی۔ اور ابراہیم نے خود سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی ہے باندھوں گا۔ پیدائش باب آیت نمبر 17۔ اس میں نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم یا ابرام لکھا ہوا مختلف جگہ پر، حضرت سارہ کا نام ساری لکھا ہوا ہے۔ حسب ذیل آپ آیات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خود ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو اسحاق لکھائے گا، وہ جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سو ختنہ قربانی کے طور پر چڑھا۔ پیدائش باب 22 آیت نمبر 2۔ اب آیات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اور حضرت اسحاق ان کے اکلوتے بیٹے نہ تھے، کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے جو ان سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور وہی اکلوتے تھے۔ یہودیوں نے تورات کی اس آیت میں تحریف کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا، لیکن اس آیت میں اکلوتے کا لفظ کی تحریف کی چغلی کھا رہا ہے۔ مطلب آیت میں وہ اللہ قرآن میں فرما رہا، اور انہوں نے ان کے شریر علماء نے، اہل کتاب کی شریر علماء نے کتابوں میں تبدیلی کر دی،
इससे साबित ये हुआ कि डब्बा पीरों से ज़्यादा खतरनाक डब्बा आलिम है। डब्बा पीर तो क्या कर लेगा, तवीज़ उल्टा सीधा दे देगा बस, और क्या कर सकता है। डब्बा पीर के आगे पीछे लगे रहते हैं, और डब्बा आलिम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो तो अल्लाह की किताबें बदलते रह गए हैं, ये भी बदलते थे, ये कुरान भी बदल देते। अगर इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ना लिया होता तो इसको भी आज तक बदल चुके होते। ये इतने चलाक और मकार लोग हैं। डब्बा आलिम की बात कर रहा हूँ, उलमा सूफ, उलमा हक की नहीं। तो जब भी कोई परेशानी हो ना, और डब्बा पीर से इतनी खतरनाक बात नहीं होती जितना डब्बा आलिम खतरनाक होता है। उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने क्या फरमाया, उनके शरीर, ये कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, उनके शरीर उलमा ने पिछली आसमानी किताबों में तब्दीली कर दी। तो तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी। यहाँ पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का के नाम को हटाया और फिर हजरत इसहाक का नाम लिख दिया, पर इकलौता हटाना भूल गए। ये इकलौता लफ्ज जो है ना, ये चुगली कर रहा है कि यार यहाँ पर तुमने मिस्टेक की है। या तो इकलौता भी हटा देते, इकलौता नहीं हटाया, और बाद में जब वो नहीं हटाया तो फिर जब पकड़े गए तो फिर उनका अब इकलौता कैसे हुआ, तो उनका इकलौता ऐसे हुआ कि एक बेटा जो पास नहीं था ना, इस वजह से इकलौता था। समझ आ रही है? तो झूठ पर झूठ है। अगली वीडियो में आते हैं।